طرح کی بھی جس کی بھی جیسی نیت ہو، لیکن ایک بات ہے میرے عزیزوں، 2023 کا آخری گھنٹہ چل رہا ہے، اور اس آخری گھنٹے میں ہم اپنے رب کی یاد کر رہے ہیں اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی علامت بھی ہو کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا جو کرتے ہیں وہ اللہ اکبر سے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں سب سے پہلے آواز کیا آئی؟ اللہ اکبر۔ کسی بھی مولوی صاحب نے ہمارے کانوں میں آواز دی ہوگی، اذان تو ہر بچے کو دی جاتی ہے، اللہ اکبر سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، اور جب انتقال ہو جائے، جنازہ تیار کر کے لایا جائے، امام کے سامنے رکھا جائے، امام سب سے پہلے ہاتھ باندھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی زندگی ختم بھی ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ مسلمان جب دنیا میں آیا ہے تو یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے، اور جائے گا بھی تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا نیو ایئر یا پھر اس طرح کے سالوں کا استقبال کرنا یا ان کے جانے کا غم منانا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سال کا آخری گھنٹہ ہم تو صرف اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ غیروں نے لوگوں میں ایک عجیب مزاج بنا دیا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، اور کیسے سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ساحل سمندر اور دیگر علاقوں پر آج پارٹیاں اور وہاں پر نشے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کی خوشی کرنے کا طریقہ اگر یہ ہے تو ہم سال کے آخری گھنٹے کو رب ذوالجلال کے ذکر میں کیوں نہ منائیں۔ میرے عزیزوں، یقین ہے کہ ابھی آدھا گھنٹے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں، 12 بجنے والے ہیں، اور 12 سنیوں کے لیے تو خیر کا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس 12 کے بعد آنے والا جو سال ہوگا کفار و مشرکین کے 12 ضرور بجائیں گے۔ دعا تو کریں گے ہم یہی کہ اگلا سال جو لوگ اس نشے میں دھت ہیں کہ 2024 ہمارا ہے، 2024 میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس 12 پر ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا آج کے رات کے 12 کے بعد ان سارے دشمنان اسلام کی زندگی کے 12 بج جائیں۔ اللہ کریم وہ دن ضرور لائے گا۔ اور میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، قرآن پاک کی مشہور سورہ ہے، سورہ والضحیٰ۔ رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے، اس چاشت کے وقت کی قسم جو محبوب کے چہرے کی طرح چمکتا ہے، واللیل اذا سجا، اس رات کی سیاہی کی قسم جو محبوب کی زلفوں کی طرح ہے، ما ودعک ربک وما قلا، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جب یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا۔ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو امت کی بھی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہم آنے والے سال کا استقبال اسی اعتبار سے کریں گے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے 2024 ہمارا ہے انشاءاللہ، بلکہ اس کے بعد آنے والے سال بھی ہمارے ہیں۔ میں گفتگو کی طرف آگے بڑھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں، ایسے ڈر کے ماحول میں، ایسے سراسیمگی کے وقت میں، جہاں لوگ چھوٹی سی افواہ پر بھی گھروں پر دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج مسلمانوں میں خاص طور پر اتنا ڈرایا گیا ہے کہ لوگ سفر کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ ارے نہیں، اب ایسے حالات ہو جائیں گے، ہم ٹرین کا سفر نہیں کریں گے، فلاں جگہ نہ جائیں۔ اتنے ڈر کے باوجود، ڈر تو تمہارے اندر پھیلایا گیا، خوف تمہارے اندر لایا گیا، لیکن جانتے ہو ان کے پاکھنڈیوں کی باتوں کو سنا کبھی؟ یہ گوفے میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان بن سکتا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی اس کرسی کی لالچ میں ہم دوڑے بھاگ رہے ہیں۔ جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے اس کرسی کی حاجت نہیں، لیکن دلوں کا خوف یہ بتاتا ہے، ان کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اگلے سال آنے والے ان کے لیے ہو سکتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کا ڈر صحیح فرما دے۔ عزیزان گرامی وقار، ہر آنے والا دن تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن شرط ہے،
ایک ہی شرط ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، گھبراؤ مت، بے قرار مت ہو، تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، تب پھر تمہارے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان کی زندگی آ جائے تمہارے، اور ایمان نہ ہو، ایمان کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے، حدیث رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے۔ حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے۔ میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے۔ کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا، شرط اول ہے۔ اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے، وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھو۔ آج کے نوجوان آئیڈیل کس کو سمجھیں گے؟ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی اسکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی، سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں۔ اس بطل جلیل کا ایک نام کافی ہے، خالد بن ولید۔ اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنی بات پر ہوگا جو بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج جو گلی گلی گھوم رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ آ جاؤ اس دربار میں، اس دربار کا جو سگ بھی ہو جاتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا مجدد بن کر کے یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہی اصل راگ ہے، وہی بات اچھی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پیا حضور کے بارگاہ میں استعارتن کہا گیا ہے، حضور کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔ یہی تو بریلی کا مزاج ہے، کہتے ہیں نا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو۔ یہ سارے اشعار کے بعد اب آؤ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اسی بات پر توجہ رکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ،
ٹھوکریں سب کی، اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آ جائے آج میں ان جیالوں کی طرف چلتا ہوں۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جس میں رہنے والے ایک شخص ہے حارثہ، اور ان کی بیوی، چھوٹا سا ایک کنبہ، چھوٹا سا ایک خاندان، 3 بچے تھے۔ حارثہ اور ان کی بیوی اور 3 بچے، یہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر میکے جا رہی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس وقت عمر کا 8 سال کا تھا، زید نام تھا، قافلے پر اچانک ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور مال لوٹ لیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ زید نامی چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ دہل گیا کہ میرے 8 سالہ بچے کو مجھ سے چھینا گیا، باقی 2 بچے تو ساتھ تھے۔ ماں کی کیفیت ایسی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتی، چیختی تھی، اور عربی میں جو اشعار کہتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی موجود ہے۔ یمن کی رہنے والی یہ خاتون پہاڑوں پر جا کر پکارتی تھی کہ کوئی میرے زید کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے، اور جب خبر باپ کو آ کر لگی، باپ جان نچھاور کرتا تھا اپنے بیٹے زید پر۔ باپ کی ایسی کیفیت کہ کھانا چھوڑ دیا، اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں۔ یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا۔ اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے، یمن میں جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے۔ باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے۔ زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا، اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا۔ جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر، حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے۔ جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی۔ پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا، ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی۔ جب یہ پہلی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو ام المومنین خدیجہ سے کہا، میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں۔ کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خرید، زید کو خرید لیا، بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا۔ غلامی کا دور ہے۔ زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے آ گئے، دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ تربیت بھی کسی نے سرور انبیاء نے کی، اور نوجوان کے طور طریقے ایسے۔ میرے عزیزو، آپ کو پتا ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند دنوں کے بعد مکہ میں مشہور ہو گئے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ زید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں فرماتے کہ زید کو جو قرابت تھی اس پر مجھے رشک تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب زمانہ بیتتا گیا، زید کے گھر چھوٹے، خاندان چھوٹا، ماں چھوٹی، باپ چھوٹے، غلامی کا دور چل رہا ہے۔ ایک بار حج کے لیے ایک قبیلہ یمن سے آیا ہوا تھا، اور یمن والے حج کرنے کے بعد وہ اشعار سنا رہے تھے جو حارثہ زید کے باپ نے لکھے تھے اشعار، اور رلا رہے تھے۔ وہاں جب یہ قبیلہ یمن کے وہ اشعار پڑھ کر کے سنا رہا تھا، یہی زید وہاں سے گزر رہے تھے۔ یمن والوں نے دیکھا، پہلی نظر میں پہچان لیا، یہ وہ زید ہے جس کا باپ پورے یمن کو رلاتا ہے اس کی جدائی میں۔ یہ مکہ حرم کعبہ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھا کون ہے، لوگوں سے پوچھ کر کے زید کو بلایا گیا، پوچھا تمہارا نام کا؟ زید، باپ کا نام حارثہ۔ لوگوں نے کہا تجھے پتہ بھی ہے تیری ماں کا کیا حال ہے، تیرے باپ کا کیا حال ہے؟ تیری ماں روز پہاڑوں پر چڑھ جاتی ہے، آسمان کو پکارتی ہے کہ آسمان بتا میرا زید زندہ ہے تو میں جینے کی تمنا رکھوں۔ باپ تیرا اشعار لکھ کر کے یمن کو رلاتا ہے۔ زید نے کہا
کہ ہو سکتا ہے، لیکن جاؤ اگر میرے ماں باپ اس غم میں روتے ہیں تو ان کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ انہیں گم گشتہ اونٹ کی طرح مجھے تلاش نہ کرے، اس لیے کہ ان کا زید ان کی گود سے کئی بہتر گود میں ہے۔ یمن والوں کو یہ جواب دے کر بھیج دیا، گم شدہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی خبر پالے تو کیا ہونا چاہیے، لیکن یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے، یہاں کیفیت بدلی ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس غلامی میں دن رات گزرتے رہے، شب و روز گزرتے رہے۔ میرے عزیزو، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ قبیلہ یمن کا گیا اور جا کر کے زید کے ماں باپ سے کہا، حارثہ اور ان کی ماں سے کہا، تمہارا گمشدہ بچہ مل گیا، حرم کعبہ میں ہم نے اس کو دیکھا ہے اور سنا ہے محمد نامی عرب کے ایک مشہور شخص کی غلامی میں ہے، اور ان کی سخاوت بھی، دریا دلی بھی، رحم دلی بھی مشہور ہے۔ ماں اور باپ نے خبر پاتے ہی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کر لیا، دوڑتے بھاگتے مکہ پہنچائے، اور جیسے پہنچے پوچھا کہاں رہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے پاس ہی ان کو مل گئے۔ ماں اتنا روئی، باپ اتنا روئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ترس آ گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہمارا بچہ گم ہوا تھا، سالوں بیت گئے، اب تک ہم نے کھانے کا مزہ نہیں چکھا، اور ہم سب کی زندگی ایسی ویران سی لگتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی میں اندھیرا ہے۔ پوچھا حضور نے کون ہے تمہارا بچہ؟ کہا اس کا نام زید ہے، اور سنا ہے وہ آپ کی غلامی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید تم ماں باپ ہو زید کے؟ کہا ہاں، اگر آپ مناسب فرمائے سمجھے تو ہمیں ہمارا زید لوٹا دیں۔ آپ اللہ کی طرف سے سنا گیا ہے بڑا رحم دل رکھتے ہیں، ہمارے لیے اپنا زید لوٹا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں کسی کے باپ اور کسی کی ماں سے اس کے بچے کو الگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ میں زید کے اوپر چھوڑتا ہوں، وہ چاہے تو مجھ سے آزادی لے لے، بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی فدیے کے غلامی سے آزاد کرتا ہوں، اور تم اسے لے جاؤ، اور اگر نہیں تو پھر اس کی مرضی جو ہو اس پر عمل کیا جائے۔ پھر ماں باپ کو لا کر کے زید کے سامنے کھڑا کیا جانا تھا۔ مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے پڑھتے ہیں تو آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر یہ دونوں ماں باپ کو جو بچھڑے ہوئے بچے کی جدائی میں روتے ہوئے آئے تھے، چچا بھی ساتھ تھا، حضور اپنے گھر لے آئے، اور اس کے بعد زید اپنے کاموں میں مصروف تھے، بلایا زید ادھر آ جاؤ۔ آئے زید، جیسی پہلی نظر پڑی باپ پر، ماں پر، کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ برسوں کا بچھڑا ہوا بچہ ہے، برسوں سے دور رہنے والا، ماں باپ کی محبت میں یہ جدائی کے غم برداشت کرنے والا، ایک نظر اٹھائی پھر نظر جھکا لی اور سرور کائنات کی طرف دیکھنے لگے۔ میرے آقا نے پوچھا، زید تم جانتے ہو ان کو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میری ماں ہیں۔ حضور نے پوچھا، زید تو پھر ملتے کیوں نہیں؟ برسوں کے بچھڑے ہوئے ہو، پھر ان کے پاس جاتے کیوں نہیں؟ زید نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر کسی کے چہرے کی طرف ہم نظر نہیں اٹھاتے، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ زید مل لو، ماں سے مل لو، باپ سے مل لو۔ ماں نے کلیجے سے لگایا اور چومنا شروع کیا، باپ نے ماتھا چوما۔ یہ عجیب منظر تھا، بہت دیر گزر گئی ان کے لاڑو پیار کے اظہار کی۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید تمہارے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اتنے سالوں تم اپنے ماں باپ سے الگ رہے، اب فیصلہ تمہاری مرضی پر ہے، تم جہاں جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، یمن اپنے قبیلے جاؤ، اپنے خاندان، اپنی ماں اور اپنے باپ، اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ۔ حضرت زید اس وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں، مکہ والے یہ منظر دیکھنے کے لیے حضور کے گھر کے اطراف جمع ہو چکے ہیں، بہت سارے جمع ہیں۔ زید نے سب کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو حاضرین مجلس، سب دیکھو، یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، لیکن سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی 1000 آزادیوں سے افضل ہے۔ میں اپنی ماں کے پاس نہ جا سکتا ہوں، نہ باپ کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ اسی در کی غلامی میں رہنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا آزاد کر رہے ہیں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے آزاد کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو آزاد کر دیا جائے اس وقت تو بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی، لیکن تم ہو کہ آزاد ہونا نہیں چاہتے۔ زید نے کہا، 1000 باپ اور 1000 ماں مل کر جو اپنے بچوں پر شفقت نہیں کر سکتی، وہ محمد رسول اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے۔ جیسے ہی زید، حضرت زید کا یہ
اعلان مکہ والوں نے سنا تو کیا رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زید کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاتے، کہاں لے کر کے آئے؟ حرم کعبہ کے پاس آئے، پورے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے مکہ والوں گواہ رہنا، میں نے زید کو غلامی سے آزاد کیا اور آج کے بعد سے یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث۔ مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی، کیا؟ زید کو زید بن حارثہ کم کہا جاتا تھا، زید بن محمد الرسول اللہ کہا جاتا تھا، محمد الرسول اللہ کا بیٹا زید۔ میرے عزیزو، جو اس دربار میں آیا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وہ مزہ ہے جس کو چکھنے کے بعد ہی بریلی کے امام نے کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ حضور پاک کے دربار کا لطف جس نے اٹھا لیا ہے، پھر وہ کسی اور دربار کی طرف منہ بھی نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی لذت جسے حاصل ہے، وہ آج کے ہیپی نیو ایئر کے جلسوں میں یا وہاں کے تماشوں میں شرکت کرے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں۔ وہ آنکھ ان تماشاؤں کو نہیں دیکھ سکتی جو جلوہ رسول دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ آج کی رات میرے عزیزو یہ لکھا جائے گا، تمہارے نامہ اعمال میں تو یہ لکھا ہی جا رہا ہے، دنیا کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہوگا کہ لوگ سال کا آخر حصہ کس طرح سے گزارتے ہیں، نئے سال کی ابتدا اور اس کا استقبال کس طرح کرتے ہیں۔ دنیا والے عیش میں دھت ہو کر، نشے میں دھت ہو کر کے کرتے ہیں، مگر مسلمان نبی پاک کے قدموں میں ہی کامیابی سمجھتا ہے۔ آؤ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دربار کی لذت میں دینا چاہتا ہوں، اسی لیے اس بات پر میں بار بار توجہ دے رہا ہوں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں۔ کب تک ٹھوکریں کھاؤ گے اے نوجوانوں؟ کب تک اس کی گلی میں، اس کی گلی میں کہاں کہاں مانگو گے، کہاں کہاں کس سے بات کرو گے؟ ایک گلی کی طرف آ جاؤ جو ہر گلی سے آزاد کرتی ہے۔ دوسروں کے منگتا بننے سے بہتر ہے آمینہ کے لال کے منگتا بن جائے۔ اس نبی پاک کی غلامی جو ہزار آزادیوں سے افضل ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، وہ جانثار رسول، دامن رسول میں جیسی آ گیا۔ جانتے ہو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کئی سالوں تک زخم اٹھائے، اور بچہ بچہ ان کے متعلق جانتا ہے۔ مکہ کی گلیوں میں ان کے پیروں میں رسی باندھ کر اوباش لوگوں کے ہاتھ میں دیا جاتا، اور وہ بدماش لڑکے آپ کو مکہ کی گلیوں میں رسی میں پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے۔ ان کی جسم پر، ان کی پیٹھ پر گرم سل رکھا جانا، دہکتے ہوئے انگاروں میں ان کو سلایا جانا، یہ سب روایتیں پتہ ہے آپ بلال حبشی کو۔ لیکن جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، زمانہ بیت گیا، آپ تو حضور پاک کی غلامی میں آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر کا زمانہ۔ میرے عزیزوں، آپ کو ایک بات بتاؤں، جب مجلس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت بلال حاضر ہوتے، بلال ان کی کیفیت کیا تھی؟ وہ بھی مکہ کے ایک غلام تھے، حبشی غلام۔ حبشی غلام اس وقت مکہ میں حقارت سے دیکھتے تھے لوگ، کالے رنگ کا ہوتا ہے، چوڑی ناک کا ہوتا ہے، لیکن سیدنا بلال حبشی کی بات یہ ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب، جس کے رعب و دبدبے کا حال یہ ہے قیصر و کسریٰ کی فوجیں تھر تھر کانپتی ہو، وہ امیر المومنین جس کے بو سے، جس کی صرف اور صرف ہوا سے، جس کی خوشبو سے شیطان راستہ بدل لیتا ہو۔ جب بلال حبشی ان کی محفل میں آتے تو کیا کہہ کر پکارتے جانتے ہو؟ یا سیدنا بلال، یا سیدنا بلال، اے ہمارے آقا بلال آئیے، اے ہمارے آقا بلال آئیے۔ حضرت بلال کہتے، حضور یہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، میں غلام ہوں، مجھے غلام کہہ کر پکارے، آپ سیدنا کہتے۔ کون کہہ رہا ہے سیدنا؟ عمر ابن خطاب۔ کس کو کہہ رہے؟ بلال حبشی کو۔ سیدنا بلال آئیے۔ حضرت بلال جب کہتے امیر المومنین، آپ یہ نہ کہیں سیدنا، مجھ کو غلام کہہ کر پکارے، حضرت عمر کیا کہتے تھے؟ آئیے آپ کو میں بتاؤں کیوں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہوں۔ آپ اپنا جبہ اٹھائیں، جب وہ جبہ اٹھاتے ان کی پیٹھ پر جو داغے ہوئے نشان تھے، حضرت عمر اس کو بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے اور کہتے اے بلال، جو رسول اللہ کی محبت میں زخم تم نے کھائے وہ زخم ہم نے نہیں کھائے ہیں، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، مقام و مرتبے میں وہی بلند تھا جو دربار رسالت و آپ کا اور اس گلی کا
गधा बन करके पूरी जिंदगी गुजारता रहा। एक दो नहीं, कई मिसालें आपको मैं बताऊं। एक सहाबी हैं मुसअब बिन उमैर, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एम्बेसडर कहलाते थे, तर्जुमाने रसूल थे, सफीर रसूल थे। इनकी कैफियत क्या है, अल्लाहु अकबर। तारीख में लिखा है ये 27 साल के कड़ियल जवान और मक्का में ऐसे लिबास पहनते थे कि रेशम का लिबास, इनका लिबास मशहूर था। और मक्का की गलियों में जब घूमते थे, इनका इतर जो लगाते पूरी गलियों में खुशबू आती। महंगा लिबास पहनते, महंगा अतर इस्तेमाल करते। दामन मुस्तफा से जब वाबस्ता हुए, ये मुसअब बिन उमैर, उनकी माँ भी काफिरा है, बाप भी काफिर है और सख्त तरीन दुश्मनाने रसूल हैं। शुरू में आपने अपना इस्लाम छुपाए रखा। चंद दिनों के बाद एक दिन उस्मान बिन तलहा ने देख लिया, जो खलीफ बरदार काबा थे, जाकर इनकी माँ से कहा, तू क्या घर पर बैठी रहती है, तेरा बेटा तो मोहम्मद के दीन को इख्तियार कर चुका है। माँ को इतना बुरा लगा ये जुमला। जब मुसअब बिन उमैर आए तो उनसे पूछा कि क्या तुमने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है? आपने बरजस्ता कहा, हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ जो बंदों की इबादत से निकालकर खालिक की इबादत की तरफ ले जाता है। आपका ये जुमला माँ बाप को शाक गुजरा, मारना शुरू किया, इतना मारा जख्मी कर दिया। उसके बाद मुसअब बिन उमैर घर से निकले, रोज मार खाते थे, रोज अपनी माँ से भी और अपने बाप से भी कोड़े भी खाते थे। दरबारे रसूल में जब आते तो जख्मी हालत में आते, कपड़े भी उनके जख्मों से फटे हुए होते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसअब तुम यहाँ से हबशा चले जाओ, हबशा हिजरत करके चले जाओ। माँ बाप वतन सब छोड़कर हबशा की तरफ चले गए। चंद महीने वहां रुके, वापस आए, फिर दोबारा हबशा की हिजरत किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जानिसार हिजरत पर हिजरत करता रहा। एक वक्त ऐसा आया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने हिजरत करने से पहले अपना सफीर बनाकर किसी को भेजा था, तो मुसअब बिन उमैर थे। मदीने आए थे, गली गली में जाते थे, घर घर को खटखटाते थे। एक साल के अंदर 73 सहाबा को मदीने के वो हुजूर के पाक की बारगाह में लाकर गुलाम बना दिया था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार के ऐसे गुलाम बनाए, आम लोग नहीं है। साद बिन उबादा, साद बिन मुआज, ये अंसार कबीलों के सरदारों को इस्लाम पहुंचाने वाला वो कड़ियल जवान। मैं बात किस लिए कर रहा हूं, सुनो जरा, जिंदगी थोड़ी सी मुझे बतानी जरूरी है। वो मुसअब बिन उमैर जो रेशम का लिबास पहनता, जो महंगे ऊद और अतर इस्तेमाल करता, दामन मुस्तफा में आया है, हिजरत पर हिजरत है, वतन छूटा है, कभी हबशा के चक्कर, कभी अफ्रीका के चक्कर, और उसके बाद कभी यसरफ, यहां पर आप आकर आबाद होते रहे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाए थे, अल्लाहु अकबर, इस्तिकबाल करने वालों में सबसे आगे बढ़कर मदीने वालों को जो बताया था, कौन था जानते हो आप? हुजूर जब तशरीफ ला रहे थे, मदीने आ रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना कुर्ता उठा करके लोगों के यानी हिला हिलाकर झंडा बनाकर बता रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मेरे आका हैं। मुसअब बिन उमैर ने मदीने वालों को दूर से देख करके बताया था कि जो कपड़ा हिला रहा है वो रसूलुल्लाह का गुलाम खास है, और जो चमकदार चेहरा मदीने में तुलू हो रहा है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। मुसअब बिन उमैर ये मदीने तैयबा में सफीर इस्लाम है, सफीर रसूल है। थोड़े दिनों की बात है मेरे अजीजों, जैसे ही हुजूर तशरीफ लाए, जानते हो हुजूर के पास जिस वक्त वो आए थे मदीने में, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए मुसअब बिन उमैर को देखकर। किस वजह से? सहाबा कहते हैं मुसअब बिन उमैर के पूरे जिस्म में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था, एक बकरी की खाल को लपेट करके उस पर कांटे लगा लिए थे। बकरी की खाल, और जगह जगह से वो भी फटी हुई है, वो पहन करके हुजूर के बारगाह में आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर रो पड़े। लोगों से कहा, जानते हो ये मेरा मुसअब, ये मक्का की गलियों में जब चलता था, इसके अतर की खुशबू पूरी गलियों में होती। सबसे महंगा लिबास पहनता, रेशम का लिबास पहनने वाला मुसअब बिन उमैर आज बकरी की एक खाल में अपना जिस्म छुपा रहा है। अजीजान गिरामी वक़ार, सारी ऐश की जिंदगी तर्क किया था सिर्फ इसी गली के लिए। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उठाकर उनको अता की थी, और उस चादर को लेकर जिंदगी भर गुजारते रहे। जब जंगे ओहद का मौका आया, बदर में शरीक रहे, ओहद में आए, सुनो उस मुसअब बिन उमैर की जिंदगी बता रहा हूं। नौजवानों, तुम्हें ऐसा लगता है
زندگی کے عیش یہی اصل ہے. تم آج اگر ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا تو چڑ جاتے ہو, تمہاری پسند کے کپڑے نہیں ملتے گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کچھ لڑکیاں تو آج یہ کہتی ہے میرا باپ مجھے کیا دلاتا ہے, یہ آج 6 مہینے کا جو اس کا فرینڈ بنا ہے یہ اس کو اچھے خاصے کپڑے دلا رہا ہے. یہ سب تو آج معیار بنا ہوا ہے جینے کا. اس مصعب بن عمیر کی زندگی صرف اس لیے بتا رہا ہوں, عیش و عشرت کو ترک کیا تھا اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں. جانتے ہو احد کے میدان میں, احد کے میدان میں ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان نے افواہ گرم کر دی تھی کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. معاذ اللہ, جیسی یہ خبر پھیلی صحابہ کرام کی 2 جماعتیں ہو گئی. 2 جماعتیں کیسے؟ بعض صحابہ نے کہا آپ تلوار اٹھا کر کے کیا کریں گے, چلو مدینے واپس چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگر انتقال ہو گیا, وصال ہو گیا ہے تو کیا کریں گے. کچھ تو تلوار اٹھانے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیے, اور لیکن دوسری جماعت یہ تھی جو یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک کہا تم نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے بعد تلوار اٹھا کر کرنا کیا ہے. لیکن مصعب بن عمیر کا ایک جملہ تھا جو احد کے میدان میں گونج رہا تھا, اے لوگوں یہ کیوں نہیں سوچتے رسول اللہ کے بعد جینے کا کیا مطلب ہے. اگر رسول اللہ نہیں ہے تو پھر جی کر کے مطلب کیا, اٹھاؤ تلوار. تو یہ چند لوگوں کی جو جماعت کی سپہ سالاری کر رہے تھے اس وقت میدان میں مصعب بن عمیر جھنڈا ہاتھ میں پکڑا تھا. قمیہ نام کا ایک دشمن ان کے مونڈے سے تلوار مونڈے کو کاٹ دیا, کندھے سے ہاتھ کاٹ دیا. جھنڈا رسول اللہ کا جس کے ہاتھ میں وہ ہاتھ کا کٹ جانا گویا کہ جھنڈا نیچے آ جائے. مصعب بن عمیر کا ایک ہاتھ کٹا, جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھا کر کھڑے ہوئے. رسول اللہ کا جھنڈا گرنے نہیں دے رہے تھے, اور جب بائیں ہاتھ میں ان کا جھنڈا آیا تو وہی ظالم نے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت کاٹ دیا. جھنڈا یا تو اس ہاتھ میں ہو سکتا ہے یا اس ہاتھ میں. تاریخ اسلام کی سچے اور آگ کی وہاں سرگردانی کرو تو پتا چلے مصعب بن عمیر نے کٹے ہوئے بازوؤں سے اس پرچم کو پکڑا تھا, سینے میں دبا کر, اپنی ٹھوڑی کے نیچے دبا کر حضور کے پرچم کو نیچے نہیں آنے دینا چاہتے. جس کے ادھر کا بازو کٹ گیا ہو, ادھر کا ہاتھ کٹ گیا ہو, کٹے ہوئے ہاتھوں سے. اور اسی احد کے میدان میں ظالموں نے جب دیکھا کہ یہ جھنڈا نیچے آنے نہیں دیتا, سینے پر بہت تیز بھالا مارا, نیزہ مارا. اس وقت آپ نے پکار کر کہا احد کے میدان میں, یہ نہیں کہ لوگوں میرا ہاتھ کٹ گیا, لوگوں میرا بازو کٹ گیا, لوگوں میرے سینے پر دشمنوں نے نیزہ مارا. نہیں, احد کے میدان میں مصعب بن عمیر پکار رہے تھے میرا کوئی ساتھی قریب ہے تو آ جائے, مجھے نہ سنبھالے رسول اللہ کا جھنڈا سنبھال لے, میں اسے آخری سانس تک نیچے آنے نہیں دینا چاہتا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پرچم کو نیچے آنے نہیں دینا چاہتے. ان کے بھائی تھے, انہوں نے اٹھا لیا. حضرت مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گئے. جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری لاشوں کو جب جمع کر رہے تھے, مصعب بن عمیر کے پاس آئے اور پھر کہا اے مصعب بن عمیر, وہ سفیر اسلام ہے, رسول اللہ کا ترجمان ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, مومنین میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا ہے. اور اس کے بعد ان کے دفن کا طریقہ بھی ہے. اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دفن کرو, ان کو دفن کرو. جب ان کو دفن کرنے کی بات آئی تو آپ کا جسم چھپانے کے لیے صحابہ کوشش کرتے رہے. جب ان کا سر چھپایا جاتا تو نیچے سے کھل جاتا, اور جب نیچے کا حصہ چھپاتے تو سر کا حصہ کھل جاتا. کپڑا اتنا نہیں تھا آپ کے پاس, کپڑا اتنا نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے کہا اتنا ہی کپڑا مصعب کے پاس رہ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب کے پاس ایک چھوٹا ٹکڑا ہے, وہ دنیا سے ایک چھوٹا ٹکڑا لیے جا رہا ہے اور ساتھ میں رسول اللہ کو لیے جا رہا ہے, محمد رسول اللہ کو ساتھ لیے جا رہا ہے. اس گھر گھاس ان کے قدموں پر رکھ کر دفن کیا گیا. پھر میں کہتا ہوں میرے عزیزوں, وہ کون سے جوان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو نچھاور کر دیا تھا ان قدموں میں, عیش و عشرت کو ترک کر دیا تھا. ان کے مہنگے لباس, ان کی مہنگی خوشبوئیں, ساری چیزیں دربار رسالت میں وقف ہو گئی تھیں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے. آج آپ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ حلال چیزیں چھوڑ دو, پہننا چھوڑ دو, اوڑھنا چھوڑ دو, نہیں. کم از کم حضور پاک کے اگر غلام ہو تو حرام چیزوں کو تو چھوڑ سکتے ہو. لباس اچھا پہنو, خوشبو استعمال کرو, اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن اے نوجوانوں, اگر حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہو تو ہم چاہتے ہیں تمہارے کان پھر یہ گندے نغمے کیوں سنتے ہیں,
یہ گالیاں تمہاری زبانوں سے نکلتی کیسے ہیں؟ یہ تم آوارہ گردی میں اپنی آنکھیں بہکاتے کیسے ہو؟ تمہارے یہ جسم کا ہر عضو گناہوں کی غمازی کیوں کر رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو تو پھر آؤ میرے عزیزو اس دربار کی غلامی کی لذت جسے مل جائے۔ اللہ اکبر، میں سچ کہتا ہوں، اقبال نے ایک جملہ کہا تھا، اقبال کے اشعار بہت معنی خیز ہے، کہا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر میں دریا و صحرا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اور پھر اقبال جو کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کو حضور پاک کی آشنائی کی لذت ملی ہے پوری دنیا سے اسے بے خبر کر دیتے۔ میں اب سال کی ابتدا ہو گئی، ان جانثاروں کی بات میں کر رہا ہوں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی لذت محسوس کی ہے۔ احد کے میدان میں جانے سے پہلے دو گہرے یار، بہت گہرے دوست کیا دعا کر رہے ہیں بتاؤں آپ؟ سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، یہ دو نام یاد رکھنا ہے نوجوانوں، جن کو کہتے ہیں نا جگری یار، اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، رات کو چلنا پھرنا ساتھ میں، کہیں کچھ مشورے کرنا ہو ساتھ میں۔ سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش، ان دونوں کی دوستی بڑی مشہور تھی، بہت مشہور تھی، لیکن احد کے میدان میں جانے سے پہلے اللہ اکبر دعا کیا کر رہے ہیں سنو۔ دونوں آئے، مصلی بچھائے، رات کا وقت ہے، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بھائی عبداللہ میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ دونوں مصلی بچھا کر بیٹھے، دعا کیا کر رہے ہیں؟ سعد بن ابی وقاص نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ کل احد کے میدان میں جب ہم اتریں گے تیرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے، مولا میرا مقابلہ کسی ایسے سخت دشمن کے ساتھ کرا جو سب سے بڑا پہلوان ہو، سب سے بڑا پہلوان ہو۔ تمنا تو دیکھو حضور کے غلام کی کیسی، تمنا کیسی، کل جو سب سے بڑا دشمن ہوگا اس سے میرا مقابلہ کرا دے مولا۔ پھر کیا کرے گا؟ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مولا جب وہ تیرے حبیب کا دشمن سامنے آئے، کبھی میں اس کو دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی آگے سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، اور اس کو گرا کر اس کے نیزے پر جھنڈا گاڑ کر کہوں لبیک یا رسول اللہ، رسول پاک کی سر بلندی کا اعلان کروں۔ یہ دعا تو دیکھیں دعائیں کیسی کیسی ہیں علماء کی۔ تمنا یہ نہیں ہے حالات کچھ ہو گئے تو میں چھپ کر کے کہیں پناہ لے لوں گا، جنگ کے حالات میرے عزیزوں کرکٹ کا میدان نہیں ہے، سر ہتھیلی میں لیے جانے کا منظر ہوتا ہے، جان لے کر جاتے ہیں، لیکن تمنا بھی کیا ہے چھوٹے سپاہی سے لڑنے کا نہیں ہے، چھٹ پٹ وارداتیں نہیں ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں سب سے بڑا پہلوان جو ہوگا میرا اس سے مقابلہ ہو جائے۔ دعا کر کے ان کے دوست جگری دوست ہیں عبداللہ بن جہش آمین کہہ رہے، آمین کہہ رہے۔ اب سنو جب ان کی دعا ختم ہو گئی عبداللہ بن جہش کہتے اے سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اللہ اللہ دعائیں کیسی، جانثاران رسول۔ عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں بارگاہ رب العزت میں مولا کریم جب کل کی صبح تیرے رسول کے ساتھ ہم میدان میں جائیں، اے رب ذوالجلال اسلام کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کے ناموس کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے جب میں میدان میں آؤں تو کیا ہو مولا دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے اور دشمنوں کی صفوں میں گھر جاؤں، کبھی دشمن مجھے سامنے سے مارے، کبھی پیچھے سے مارے، کبھی دائیں سے مارے، کبھی بائیں سے مارے، اور مجھے مار مار کر ٹکڑے کرے، اور پھر میرے ہر ٹکڑے سے آواز آئے تیرا رسول سر بلند ہے، اسلام سر بلند ہے۔ دعا ان کی یہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص آمین کہہ رہے ہیں، ایک بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی دعا کر رہا ہے اور دوسرا محبت مصطفیٰ میں زخم کھا کھا کر مرنے کی دعا کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، احد کے میدان میں جب پہنچے عزیزان گرامی وقار، بات ایسی تھی سعد بن ابی وقاص سب میں سب سے پہلے آگے آئے تھے۔ اس وقت دشمنوں میں سے جو اس وقت سب سے بڑا پہلوان تھا سعد بن ابی وقاص کے سامنے آیا، جس کو کہا جاتا تھا 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا
है। साद इब्न अबी वक्कास उसको देखते ही कहते हैं तू नहीं आया, मेरे रब ने भेजा है, इसलिए कि रात को मैंने दुआ की थी जो तुम्हारा सबसे बड़ा पहलवान होगा मैं उससे मुकाबला करूंगा। साद इब्न अबी वक्कास ने दुआ की थी, मौला ने सामना करा दिया। अब शुरू हो गए तीर चलना और नेज़े चलना। साद इब्न अबी वक्कास के तीर ऐसे तीर थे, कभी सामने से जाते, कभी दाएं से, कभी बाएं से, बिजलियों की तरह आवाज करते, उस दुश्मन के सीने में पैवस्त होते। जानते हो ये साद इब्न अबी वक्कास कौन है? तीर चलाते थे तो पीछे से रसूलुल्लाह आवाज देते थे भी अभी अंत व उम्मी इर्मी या साद, ऐसा तेरे तीर चला, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। तन्हा तन्हा साद इब्न अबी वक्कास की जात है जिसको मेरे रसूल ने फरमाया, सारी दुनिया कहती है या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन साद इब्न अबी वक्कास वो है जिसको अल्लाह के रसूल कहते हैं साद तीर चला मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। और जिसको रसूलुल्लाह ये फरमाए फिर उनके तीरों की आवाज का क्या कहना, तीरों के निशानों का क्या कहना। जब संग संग चलते थे दुश्मन के खीमे में खलबली मच गई, थोड़ी ही देर गुजरी थी, इनके सामने आया हुआ दुश्मन ऐसा गिरा कि उसके जिस्म पर साद इब्न अबी वक्कास के लगाए हुए निशान मौजूद थे। फिर आए अपने खुदा से किए हुए दुआ के मुताबिक दाएं से भी मारा, बाएं से भी मारा, आगे से पीछे से, फिर सीने में झंडा गाड़ कर कहा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं चल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी तू घटाए से किसी के या रसूल अल्लाह, ना घटा है ना घटेगा जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। साद इब्न अबी वक्कास की दुआ तो कबूल हो गई और आपने रहमान का शुक्र अदा किया। जंग का मैदान है और गहमागमी है, घमासान की जंग होती है, कौन कहाँ है किसको खबर है, लेकिन जिगरी दोस्त थे अब्दुल्ला बिन जहश की यारी उनके साथ बड़ी मशहूर है। जैसे ही शाम हो रही थी ढूंढने लगे मेरा जिगरी यार दिखता नहीं, अब्दुल्ला बिन जहश कहाँ है। मेरे अजीजों सहाबा ने बताया साद इब्न अबी वक्कास को कि अफसोस है तुम्हारे अब्दुल्ला बिन जहश की शहादत हो गई। पूछा कैसे? कहा वो जब लोगों में मशहूर हो गई थी अफवाह के रसूलुल्लाह का कत्ल हो गया, अब्दुल्ला बिन जहश ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, दुश्मनों के नरगे में दौड़ते हुए चले गए और ऐसे अंधाधुंध उनसे लड़ते रहे, ना वो पीछे की तरफ देखते न किधर न इधर न उधर। दुश्मनों ने घेर लिया, अब्दुल्ला बिन जहश को दाएं से मार रहे थे, बाएं से मार रहे थे, सामने से मार रहे थे, पीछे से मार रहे थे। अब्दुल्ला बिन जहश के जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और एक एक टुकड़े को रस्सियों में पिरोकर काफिरों ने हार बनाकर पहन लिया था। यह अब्दुल्ला बिन जहश के साथ हुआ। साद इब्न अबी वक्कास ने खबर सुनी, आप दीदा हो गए, कहा है लोगों रब्बे जुल जलाल की उस मोहब्बत पर कुर्बान, उसने कल मेरी भी सुन ली, मेरे दोस्त की भी सुन ली, उसकी भी दुआ कबूल, मेरी भी दुआ कबूल। सुनो जो कहना है मेरे अजीजों, इस वाकये से मुझे कहना क्या था। साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगरी दोस्त की लाश को देखने आए, लाश कहाँ है? टुकड़ों में बदल गई, जिस्म के टुकड़े मैदान में बिखरे हुए हैं। करीब आए, उन टुकड़ों को उठाया, अपने जिगरी दोस्त के जिसके साथ उठना बैठना है, बहुत करीबी यारी है, टुकड़ों को उठाया, हाथ में रखा, देखा टुकड़े अभी गर्म है, गोश्त गर्म है, हिल रहा है। साद इब्न अबी वक्कास ने अपने दोस्त अब्दुल्ला बिन जहश को मुखातिब करके कहा, ऐ अब्दुल्ला क्या कमाल की बात है, कल रात हमने भी दुआ की, तुमने भी दुआ की, रब तबारक व तआला से मैंने दुआ किया था बड़े पहलवान से मेरा मुकाबला हो जाए, रब ने सुन लिया, बड़ा पहलवान आया, मैंने उसको हर तरफ से मारा और परचम इस्लाम बुलंद किया, और तूने दुआ की थी हर तरफ से तुझ पर तीर आए और तेरे टुकड़े हो जाए, रब ने तेरी भी सुन ली, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, ऐ अब्दुल्ला तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, तेरी दुआ मेरी दुआ से अफजल थी, इसलिए कि दुश्मन को मारने का मजा और है, उनकी मोहब्बत में मर जाने का मजा और है। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अरे मेरे अजीजों वो मर जाते ऐलान करते हुए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा
اٹھائے کیوں؟ وہ بندہ جگہ جگہ جا کر کے اپنے دردوں کی شکایت نہیں کرتا جو محبت رسول کا بیمار ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس نئے سال کی ابتدا ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کے تذکرے سے کر رہے ہیں، حضور پاک کے جانثاروں کے تذکرے سے۔ اللہ کریم، یہ 2024 کی جو ابتدا ہوئی ہے میرے عزیزو، عجیب سی بات ہے، 24 آیا ہے لیکن 12 لوگوں کے ساتھ 24 کا سال شروع ہوا ہے، لیکن ہم الحمدللہ دعا یہ کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس نئے سال میں ہماری ابتدا عشق مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے، محبت مصطفیٰ کے ساتھ فرمائے۔ میرے عزیزو، اگر وہ نہ ہو تو پھر زندگی میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کیا کہا اقبال نے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، کچھ بھی نہیں ہے وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو۔ اس بات کو لے کر کے چلو، آج سے اپنی دھڑکنیں حضور کے لیے محفوظ کر دو، دل دھڑکے تو نبی پاک کی محبت کی صدا ہے۔ یہ لیلا مجنو کے قصے بہت ہو گئے، آج کے دور میں جوان ابھی انگڑائیاں کیا لیتی ہے اس کی جوانی، یہ سوچتا ہے سب سے پہلے کسی لڑکی کو قابو کر لینا چاہیے، بہت بڑا کام ہے۔ ممبئی کے نوجوانوں کو یہ کس نے بتا دیا؟ میرے عزیزو، یہ تو چھچوروں کا کام ہے، بہادروں کا کام نہیں۔ بہادروں کو قائل کرنے کے لیے عورت ہے، عورت تو کسی کو بھی مل جائے گی، جو تمہارے مقدر میں وہ مل جائے گی، آپ کے کام نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضور پاک کے ایک اور جانثار ہیں، انس بن نزیر، اپنی بیوی سے کمال کی محبت کرتے تھے۔ عشق ایسا نہیں ہے کہ صرف تم ہی کرتے ہو، اس زمانے میں بھی عشق ہوا ہے۔ لیلا اور مجنو کے قصے یہاں ہندوستان کی گلیوں سے نہیں آئے، یہ بھی مشہور عاشق تھے۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، انس بن نزیر اپنی بیوی سے بہت عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، لیکن یہ ہے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراز ہیں۔ حضور ان کے گھر جاتے تھے، ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر بیٹھے، مکہ سے ایک خط آیا، حضور پاک نے کہا انس پڑھ کے سناؤ کیا ہے۔ انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ راز تھا، وہاں کے حالات سب بتا دیے تھے خط میں۔ رسول پاک نے فرمایا موڑ کر رکھ لو، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے۔ انس بن نزیر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے حکم فرمایا۔ اس کے بعد جب حضور گھر سے نکلے، ان کی بیوی اندر سے آئی، جو ان کی بہت بڑی محبوبہ ہے، ان کی معشوقہ ہے، بے حد محبت کرتے تھے۔ باہر آئی، کہا انس بن نزیر کس کا خط آیا تھا؟ رسول اللہ کے پاس کیا پڑھ کر سنا رہے تھے؟ کہا خبردار، محبت اپنی جگہ، وہ رسول اللہ کا راز ہے، وہ رسول اللہ کا راز ہے، نہیں بیان کر سکتا۔ کمال درجے کا عشق ہو میرے عزیزو، آج کے وہ مجازی عاشق تو ماں باپ کو لات مار دیتے، 6 مہینے کی محبت کیا ہوتی ہے، یہ ماں باپ کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے۔ انس بن نزیر اپنی اس بے حد محبت کرنے والی عورت سے کہتے خبردار اس معاملے میں مت آنا۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے سن تو لیا ہے دیوار کے پیچھے سے۔ خط میں کیا تھا؟ مکہ سے آیا ہے خط، جنگوں کے حالات بتائے گئے، آپ پڑھ کر سنا رہے تھے، بیوی نے سن لیا تھا۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ انس بن نزیر نے سیدھے گردن پکڑ لی، کہا گردن پکڑ لی اپنی اس عورت کی، کہا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک رسول اللہ بیان نہ فرماتے، حکم نہ آ جائے۔ محبت اپنی جگہ پر، عشق اپنی جگہ پر، حضور کے معاملات اپنی جگہ پر۔ حضور کے پاس گردن پکڑ کر کے لے آئے، دوڑتے ہوئے کہا، حضور نے پوچھا کیا ہوا انس، اس کو کیوں پکڑ لائے؟ کہا یا رسول اللہ، اس نے ہمارے راز کو دیوار پیچھے سے سن لیا، میرے آقا کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں، مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، آپ کے راز کو افشا کرنے کی سزا میں کہیں ملوث نہ ہو جاؤں۔ حضور پاک نے فرمایا گردن چھوڑ دو، آزاد کر دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، جیسے راز تمہارے پاس محفوظ ہے ویسے راز اس کے پاس بھی محفوظ ہے۔ حضرت انس بن نزیر نے گردن سے ہاتھ ہٹا دیا اور پھر مسکرا کر بیوی سے کہا پہلی والی محبت پھر باقی ہے، جو محبت تھی وہ محبت پھر باقی ہے، لیکن یاد رکھنا ہماری محبت کا معیار تھرمامیٹر صرف قدم رسول ہے، وہ جو نہ ہو تو یہ ہمارا تھرمامیٹر ہے۔ یہی بریلی کا مزاج ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ صحابہ کی مثالیں میں آپ کو رکھا ہوں، احد کے میدان میں ایک دو نہیں کئی مثالیں آپ کو پتہ ہے۔ وہ دولہا بھی شریک ہوا احد کے میدان جس کی آج شادی ہوئی اور سہاگ رات منا رہا اپنی بیوی کے ساتھ،
اور شباشی کرنے کے بعد اٹھ کر دوڑا، میدان میں آ گیا جس دن اس کا ولیمہ ہے، اور احد کے میدان میں تلوار لیے لڑ رہا اور شہید بھی ہو گیا۔ کون ہے ایسا جو اپنے ولیمے کے دن شہادت پا رہا؟ ولیمہ ہے، کل شادی ہوئی ہے، بیوی کو گھر لایا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بغیر بتائے چھپائے پلاننگ کر کے بھاگ آیا ہو۔ رات کو بستر سے اٹھ کر کے اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، میں نے تجھے دلہن تو بنا لیا، لیکن کانوں میں آواز آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے مدینے والے نکل پڑے ہیں، لہٰذا میرا گھر میں رہنا کسی حالت صحیح نہیں، چاہو تو طلاق لے لو، عدت کے بعد دوسرا نکاح کر لو، یا تو پھر اللہ کی مرضی پر قائم رہو۔ وہ خاتون ایسی نہیں تھی، وہ کہتی کہ کہاں سے تم آج کے آج شادی کر کے لائے اور کس کے حوالے چھوڑ جا رہے ہو، اور مجھے سہاگن کو ابھاگن بنائے جا رہے ہو؟ نہیں، وہ خاتون ہے، مدینے کی، کہتی ہے، اے میرے سرتاج، غم کس بات کا، آپ مجھے طلاق کی بات کیوں کرتے ہیں؟ جہاں اللہ کی مرضی پر میں قائم ہوں، اگر آپ لوٹ کر کے آئے تو فخر سے مدینے میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی، اور اگر نہیں لوٹے تب بھی فخر سے شہید کی بیوہ کہلاؤں گی۔ یہ جذبہ کہاں ہے؟ وہ مدینے والوں کے اندر تھا، جنہوں نے سب کچھ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کیا۔ اے میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں رکھنے کے بعد صرف میں اتنا چاہتا ہوں، آج بھی ان اندھیریوں سے ہمیں کوئی چیز نکال سکتی ہے تو حب مصطفیٰ۔ آ جاؤ ان کے دربار میں، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ اس لیے کہ اس عقیدے کے ساتھ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ آج لوگوں کو ایسا گمان ہوتا ہوگا، تھوڑا اس پارٹی میں چلے جائیں، اس پارٹی میں چلے جائیں تو سکتا ان کی حکومت، ان کی کچھ ہو جائے گا۔ یو پی میں تو دیکھا ہے، جس کی گورنمنٹ آتی ہے ہر کار پہ اسی گورنمنٹ کا جھنڈا لگا لیتے ہیں، بی جے پی ہے تو بی جے پی کا، کانگریس ہے تو کانگریس کا، سپا ہے تو سپا کا، جھنڈے وہاں پر بدلتے رہتے ہیں، جس کی آئے اس کی۔ میرے عزیزوں، یہ مزاج تو دنیا والوں نے دیا ہے کہ سکتا حکومت جس کے پاس آ جائے۔ ارے بڑے بڑے نیتا بدل کر ادھر سے ادھر پارٹی میں چلے جاتے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں کرتے ہیں وہ؟ ارے وہ لوگ بھی بہت عقل مند ہیں، کہتے ہیں جن کی حکومت ہے ان کے ساتھ جانے سے تھوڑا فنڈ تو ملے گا، کام تو ہوگا، بھلائی تو کر سکیں گے۔ یہ تو ان کی دلیل ہے، بہت اچھی دلیل آپ نے دی کہ جس کی حکومت ہے اس کے ہاں جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کو تاج الشریعہ نے ہمیں یہ کہا تھا، اے سنیو، تمہیں پتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے، وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ تو پھر جس کی چلتی ہے وہیں جانے سے فائدہ ہے، تو پھر آ جاؤ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر میں کہتا ہوں، وہ تمہارے جھنڈے ہیں جو بدلتے ہیں، ہمارا جھنڈا کبھی نہیں بدلتا۔ ہم جس کے مدخواہ ہیں، دنیا تو دنیا ہے، ہمارا مزاج یہ ہے، حشر میں ہوگا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں، خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، اور لبیک یا رسول اللہ۔